السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں میں ہمیں 20 آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا ہے 20 آداب؟ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین قول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سنا کر اور پھر آپ کو یہ 20 آداب بتلاؤں گا، دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں حلاوت تلاش کرو، یعنی مٹھاس، لطف اور لذت 3 چیزوں میں تلاش کرو۔ نمبر 1 قیام اللیل، یعنی رات کی عبادت، رات میں جاگنا، تہجد کی نماز۔ نمبر 2 قرآن کریم پڑھنے کے اندر ایک حلاوت، مٹھاس اور لذت محسوس کرو۔ اور تیسری چیز دعا میں، یعنی دعا کے اندر لذت اور حلاوت حاصل کرو۔ اور اگر اس کے اندر حلاوت نصیب ہو جائے تو اس کو قائم رکھو اور اس پر جمے رہو، یعنی قیام اللیل کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو اور اللہ سے دعائیں کرتے رہو، کیونکہ اس میں حلاوت ہے۔ اور اگر حلاوت نصیب نہ ہو، یعنی حلاوت نہ ملے، تو یاد رکھو کہ خیر کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ خیر کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اس دروازے کو کھولنے کی کوشش میں لگے رہو، یعنی اللہ سے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ مجھے تہجد کی مٹھاس، تہجد کی حلاوت، تہجد کا مزہ، تہجد کا لطف مجھے عطا فرمائیے، قرآن پڑھنے کا لطف اور مزہ مجھے عطا فرمائیے، دعا کے اندر مجھے لذت عطا فرمائیے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی میں آپ کو سناتا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایسے لوگوں پر آپ کا گزر ہوا کہ جو بہت زیادہ تنگ دستی اور اسی طریقے سے دکھ اور تکلیف کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کا سوال کرتے تو یہ اس دکھ اور تکلیف میں نہ ہوتے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور کیفیات کو دیکھ کر کے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ کسی شخص کو ایمان کی دولت نصیب ہونے کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین جو چیز بتلائی وہ کیا بتلائی؟ ایمان کے بعد عافیت، یعنی جس کو دنیا میں عافیت مل گئی سب کچھ مل گیا، جس کو آخرت میں عافیت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی عافیت کا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا۔ اسی طریقے سے دوسری دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت نصیب فرمائیے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، جامع معنی دعا ہے کہ اگر کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، مریض ہے اور اسی طریقے سے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، یہ دعا کثرت سے پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کو عافیت نصیب فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون نصیب فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ تو کیا دعا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے میرے بدن کے اندر عافیت نصیب فرمائیے۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میری سماعت کے اندر اے اللہ عافیت نصیب فرمائیے۔ اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری بصارت کے اندر، میری آنکھوں کے اندر مجھے عافیت نصیب فرمائیے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی تو ہی معبود ہے۔ تو یہ دعا ہم یاد کر لیں اور پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالی تمام بیماریوں سے آپ کو محفوظ فرما لیں گے۔ آئیے وہ 20 آداب کیا ہے جو ہمیں تہجد میں دعا کرتے وقت خیال میں اور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو اس سے پہلے کوئی نیک عمل کر لیا کرے، کچھ صدقہ کر دیا کرے، کوئی اچھا عمل کر لیا کرے۔ دوسرے نمبر پر
پاک صاف ہو، یعنی کپڑے ہمارے پاک صاف ہونا چاہیے۔ نمبر 3، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر ہم بیٹھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی طریقے سے جب ہم دعا شروع کریں گے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہمیں بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریف ہمیں بیان کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ چاہے مختصر درود شریف آپ کو یاد ہو یا درود ابراہیمی آپ پڑھنا چاہے تو درود ابراہیمی آپ پڑھ لیجئے۔ جون سا درود شریف آپ کو یاد ہے وہ درود شریف آپ پڑھے۔ جون سی حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو یاد ہے وہ حمد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کچھ نہیں آتا، سورہ فاتحہ آپ کو آتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے۔ پھر اس کے بعد میں خلوص دل سے، یعنی دل کے اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ ایسا نہیں کہ بس آ کر کے بیٹھ گئے اور دعا کر رہے، دھیان نہیں ہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اسی طریقے سے پانچویں نمبر پر ہے کہ صلاۃ الحاجہ کی نماز پڑھ لیا کرے، یا نماز توبہ پڑھ لیا کرے، یا کوئی نفل نماز پڑھ لیا کرے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ نمازوں کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہم جب تہجد میں اٹھتے ہیں تو 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت پڑھتے ہی ہیں، تو اس کے بعد ہم دعا کرتے ہی ہیں۔ خیر، تو ہمیں اگر کسی دوسرے وقت میں دعا کرنا ہے تو کیا کرے؟ کوئی نیک عمل کر لے، یا پھر 2 رکعت نماز یا تو صلاۃ الحاجہ پڑھ لیا کرے یا نفل نماز پڑھ لیا کرے۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے، دعا کرنے کے لیے 2 زانو بیٹھے، یعنی ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر کے دعائیں کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسی طریقے سے دعا میں عاجزی پیدا کریں، یعنی میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ میرا اللہ ہے، اور میں ایک عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھک کر کے، تواضع کے ساتھ ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے آسمان کی طرف ہمیں نظر نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہمارے دل کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم کیوں آنکھ اٹھائیں، نظر اٹھائیں آسمان کی طرف؟ بس اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائے۔ اسی طریقے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ اللہ مجھ سے جتنے بھی جانے انجانے میں جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، جان کر یا بھول سے، یا اندھیرے میں یا تاریکی میں یا روشنی میں، یا جہاں کہیں بھی جس جگہ پر بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، یقیناً میں گناہ گار ہوں۔ اس طرح کے الفاظ، اس کو کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ اسی طریقے سے خوب رغبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے، کیونکہ یہ ایک دنیاوی اصول اور دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ جب 2 آپس میں محبت کرنے والے یا 2 دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑی دلچسپی کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ کافی دیر بیٹھ کر کے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دلچسپی کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے دعائیں کریں۔ دلچسپی رہے گی تو ہمیں مزہ آئے گا، اگر دلچسپی نہیں ہے تو پھر دعا کرنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا اور ہم کچھ دن مانگیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تو جس طریقے سے 2 دوست مل کر کے، 4 سے 5 دوست مل کر کے آپس میں دلچسپی سے گفتگو کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے سامنے دعائیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار سوال کرتے رہے کہ اللہ میں اقرار مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، اور اسی طریقے سے اپنے سوال کو دہرائے، زبردستی نہیں بلکہ محبت میں، اللہ سے محبت میں اپنے سوال کو بار بار دہرائے کہ اللہ دینے والا تو ہی ہے، اے اللہ دینے والا تو ہی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بڑے عاجز ہیں، ہم بڑے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اے اللہ ہر چیز کی طاقت اور قدرت تیرے ہی پاس ہے، اے اللہ دینے والا تو ہی ہے، ہمیں یہ چیز ہمیں عطا فرما دیجیے۔ تو اس طرح ایک سوال کو بار بار بڑے محبتانہ انداز میں اللہ سے بار بار سوال کرتے رہنا۔ اسی طریقے سے
दिल के हाजिरी के साथ दुआ करें। बाज़ मरतबा ये होता है कि हम दुआ करने के लिए बैठे हैं और दुआएं कर रहे हैं, दुआएं ज़बान से निकल रही है, लेकिन हमारा दिल हाजिर नहीं है। तो हमें दिल के हाजिरी के साथ कि मैं अल्लाह के सामने बैठा हूँ, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, मैं अल्लाह से दुआएं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ। दुनियावी कायदा भी यही है कि जब हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं या किसी के पास में हम दरख्वास्त लेकर के जाते हैं या कोई दरख्वास्त पेश करते हैं, चाहे हम ज़बान से पेश कर रहे हो, चाहे फिर हम जो है किसी कागज़ में लिख करके हम दरख्वास्त पेश कर रहे हो, कायदा क्या होता है, उसूल क्या होता है कि हम बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ बल्कि एकदम अदब और एहतराम के साथ खड़े रहते हैं, न ये कि हम इधर उधर झांकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अल्लाह के सामने भी हमें दिल की हाजिरी के साथ खड़ा होना है। जब हम दुनिया के अंदर किसी के पास अपनी दरख्वास्त लेकर के पेश करते हैं, किसी के सामने दरख्वास्त लेकर के जाते हैं, तो कितना अदब ताज़ीम के साथ हम खड़े रहते हैं, कितने अदब और ताज़ीम के साथ हम बैठ जाते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के सामने दिल के हाजिरी के साथ हमें बैठना है। इसी तरीके से अपने नेक अमल का वसीला से दुआ करें। यानी अगर हमने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई नेक अमल किया है जिससे हमारा दिल ये गवाही देता है कि यकीनन ये हमारा नेक अमल है और अल्लाह इस अमल से खुश होता है, उस नेक अमल का हम वसीला देकर के दुआ करें। वो हदीस मुबारक भी है ना कि जिसमें 3 लोग जो है किसी गार में जो है जाकर के फंस गए थे, एक चट्टान आ गई थी और तीनों ने जो है अपने अपने नेक अमाल से वसीला दिया था। तो इस तरह हम अपनी ज़िंदगी में कोई नेक अमल हमने किया है, उसका वसीला अल्लाह के सामने दे करके और अल्लाह से दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। इसी तरीके से रो रो करके अल्लाह से दुआएं करना है और कुरान हदीस में जो दुआएं आई है उन दुआओं को याद कर लिया जाए। मैंने कई सारी वीडियोस इन दुआओं पर बनाई हैं, आप जाकर के उनको देख लीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा, आप ज़रूर जाकर के देखिएगा और उनको याद भी कर लीजिएगा ताकि हम अपनी दुआओं के अंदर उनको शामिल करें, उनको याद करके हम अल्लाह से दुआएं करते रहे। इसी तरीके से हम ख़त्म दुआ से पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, दुरूद शरीफ और इसी तरीके से आमीन पर ख़त्म करें। और जब हम दुआ ख़त्म कर लें उसके बाद अपने हाथों को अपने चेहरे पर मल लिया करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था कि जब आप दुआ करते और दुआ ख़त्म करते, फिर उसके बाद जब दुआ ख़त्म हो जाती तो आप अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेर लिया करते थे। तो मैंने आपको ये 20 आदाब बतलाए हैं और इससे पहले 1-2 हदीस मैंने आपको सुनाई है। इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुआओं के अंदर लुत्फ़ अता फरमाएगा। असल चीज़ क्या है कि दुआ के अंदर लुत्फ़ और मज़ा आ जाए। और हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मैंने आपको सुनाया कि अगर दुआ के अंदर लुत्फ़ और मज़ा नहीं आ रहा है तो समझ लो कि खैर के दरवाजे बंद हो चुके, और इन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश में लग जाओ, इन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करते रहो। और कोशिश क्या है कि हम इन तमाम चीज़ों पर, इन आदाब पर अमल करेंगे, हमें मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा, लज्जत आएगी कि हाँ दुआ करने के बाद यकीनन सुकून मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतलाई है। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।